يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل صد احترام حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں، ملت کی ماں اور بہنوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے. بعدہ صلاۃ و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے محترم بھائیوں، خطبہ مصنوعہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت آپ کے سامنے پڑھی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کرتے رہیں. نصیحت کبھی نہ کبھی اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خطبہ جمعہ سے بہتر نصیحت کا وقت شاید کوئی نہیں ہوگا. خطبہ جمعہ یہ نصیحت کے لیے بہت ہی بہترین وقت ہے. اسی لیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث، ایک چھوٹی سی پیاری حدیث لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. یہ حدیث یقیناً کہنے کو تو بڑی ہی مختصر ہے، چھوٹی سی حدیث ہے، مگر معنی و مفاہیم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو معنی و مفاہیم کے بڑے سمندر اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمو کر رکھ دیے ہیں. میرے عزیز ساتھیو، حدیث بخاری شریف کی ہے. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور حدیث کچھ اس طریقے سے ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس کی ناقدری کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں. میرے عزیز ساتھیو، اچھا ایک بات یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا. اسپیشلٹی بولتے نا،
خصوصیات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے خصوصیات سے نوازا تھا. اس میں سے ایک خصوصیت کیا ہے؟ جوامع الکلم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو یہ صفت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے اس صفت کو پہلے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کتنی پیاری صفت تھی پتہ ہے؟ جوامع الکلم. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے. اچھا جوامع الکلم کسے کہتے ہیں؟ جوامع الکلم کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے بہت کم بولتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو بہت کم بات کرتے تھے. آپ کے جو الفاظ ہوتے تھے بڑے مختصر الفاظ ہوتے تھے، لیکن معنی اور مفاہیم و مطالب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ کم الفاظ، وہ کم بول جس کے اندر معنی و مفاہیم کے سمندر سموئے ہوتے تھے، اس کو جوامع الکلم کہتے ہیں. اللہ کے نبی بہت کم بولتے، مختصر بولتے، زیادہ نہیں بولتے تھے، لیکن وہ مختصر سے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں معنی و مفاہیم کے سمندر سموئے ہوتے تھے. اور اس کی مثال آپ دیکھیں، یہی حدیث کو لے لیں. ایک یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پڑھا بڑی مختصر سی حدیث ہے. اگر لکھیں گے نا، رائٹنگ میں لکھیں گے تو آدھی لائن بھی نہیں ہوگی. حدیث پڑھو، آدھی لائن بھی نہیں ہوگی. غور کرو حدیث پہ. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. کسی بھی لینگویج میں لکھ لو آپ، آدھی لائن سے بھی کم حدیث ملے گی آپ کو، آدھی لائن سے بھی کم. لیکن اس کے معنی، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب پر اگر غور کریں گے تو یقین مانیے میرے اور آپ کی بلکہ اس پورے انسانیت کی پوری زندگی پر محیط ایک عظیم میسج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. عظیم میسج اللہ کے نبی ہم تمام کو دے رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ میسج کیا ہے، وہ حدیث کیا ہے، وہ حدیث کے معنی و مفاہیم کیا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، پھر اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. میرے عزیز ساتھیو، حدیث دیکھیں. نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو نعمتوں کے سلسلے میں لوگوں کی اکثریت دھوکے میں ہے. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بہت ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دیا، مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، صحت دیا ہے، بیوی بچے، آنکھیں، ہاتھ پیر، بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. لیکن ان نعمتوں میں پیارے نبی فرماتے ہیں یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان بڑی ناقدری کرتا ہے، بڑی ناشکری کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ بڑے خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. یعنی ان دو نعمتوں کے ہوتے ہوئے اکثریت جتنا کمانا چاہیے اتنا نہیں کماتی، اکثریت جتنا کمانا چاہیے اتنا نہیں کماتی، جتنا عمل کرنا چاہیے اتنا عمل نہیں کرتی. یہ دو نعمتیں ایسی ہیں. اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلی نعمت ہے صحت، تندرستی، اور دوسری نعمت ہے الفراغ، فارغ وقت. یہ دو نعمتیں ہیں میرے عزیز ساتھیو. اللہ اکبر. مجھے تندرستی کے تعلق سے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کا یہ دور ہے ہمیں زیادہ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، یہ دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یقیناً یہ امراض و علل کا دور ہے. یہ امراض اور علل کا دور ہے، بیماریوں کا دور ہے. آج انسانوں میں اکثریت مریضوں کی ہے، بیماروں کی ہے، بہت کم لوگ صحت مند ہے. آج یہ جو جسم بظاہر بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، بڑا حسین و جمیل نظر آتا ہے، بڑا ہٹا کٹا تندرست نظر آتا ہے، لیکن یقین مانو اندر سے بڑے کھوکھلے ہیں. اور یوں کہوں میرے عزیز ساتھیوں کہ آج کا جو انسان ہے 40 سال کی عمر کو پہنچتے بہت ساری بیماریاں، بڑی بڑی بیماریاں اس کی زندگی میں دستک دے دیتی ہیں. آپ دیکھیں کئی ایسے ہمارے ساتھی ہیں ابھی 40 کو بھی نہیں پہنچے، کسی کو بی پی ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو کینسر ہے، اور پتہ نہیں کیسی بیماریاں ہیں، کیسی بلائیں ہیں، کیسی مصیبتیں ہیں، کیسے امراض ہیں. تو یوں سمجھو کہ بیماریوں کا دور دورہ چل رہا ہے. تندرستی، میں نے پرسوں حال میں سنا، ایک دوست نے فون کیا تھا
تو بچے کے لیے دعا کی درخواست انہوں نے کی. ان کے 6 سال کا بچہ ہے, 6 سال کا بچہ ہے جس کو پورا فل شوگر ہے. 6 سال کے بچے کو شوگر, سوچنے کی بات ہے, 6 سال کے بچے کو شوگر ہے. 17 سال کے بچے کو بی پی آ چکا ہے. اور 15-16 سال کے آج کل نوجوان نسل جو ہے نا, کتنی نوجوان جو کالج وغیرہ کی تعلیم یافتہ ہے, پڑھ رہی ہے, بڑے بڑے ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہیں, ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہیں. یہ ایسی بیماریاں, وہ یوں سمجھو کہ امراض و علل کا دورہ چل رہا ہے, بیماریوں کا دورہ چل رہا ہے. تندرست انسان اس زمین پر بہت کم آپ کو ملیں گے. اسی لیے اللہ نے جو صحت دیا ہے, تندرستی دیا ہے, یہ جو نعمت صحت, نعمت تندرستی, اس کی قدر کرو, اس کی اہمیت جانو. اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, غور کرو اس جملے پہ, علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, انسان کو اس زمین پر نعمت ایمان کے بعد اگر اللہ نے سب سے بڑی دولت, سب سے بڑی نعمت اگر کوئی عطا کی ہے تو وہ نعمت صحت ہے. نعمت صحت ہے. ایمان کے بعد, حق کے بعد, ہدایت کے بعد اگر کوئی نعمت سب سے بڑی ہے, سب سے بڑی ہے, سب سے قیمتی ہے, تو وہ نعمت صحت ہے. نعمت صحت ہے. میرے عزیز ساتھیو, اسی لیے غالب نے کہا تھا کہ تنگدستی گرچہ ہو غالب, تندرستی 1000 نعمت ہے. تنگدستی گرچہ ہو غالب, تندرستی 1000 نعمت ہے. فقیری ہے, غریبی ہے, لاچاری ہے, پھر بھی انسان جی سکتا ہے. بھوکا ہے, پیاسا ہے, پھر بھی انسان خوشی سے جی سکتا ہے. لیکن اگر بیماریاں ہیں نا, بیماریاں اگر انسان کو گھیر لے تو پھر یہ ساری خوشیاں چھن جائیں گی. اگر زندگی کے ساری خوشیاں ختم, بیمار تو بیمار ہے جی. اگر گھر میں کوئی ایک بڑی بیماری والا ہو جائے نا, بیمار کی زندگی تو ختم, اس کی خوشیاں تو چھن جاتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فیملی ممبرز ہیں نا, ان کا بھی جینا حرام ہو جاتا ہے. الغرض میرے بھائیوں, تندرستی کی نعمت ایسی نعمت ہے کہ عام طور پر لوگ اس کے رہتے ہوئے اس کی قدر نہیں کرتے. اس کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب یہ چلی جاتی ہے نا, تب جا کر کے اس کی قدر ہوتی ہے. کہتے ہیں, ایک مثال دیتا ہوں, دنیا کی حقیقت دیکھیں, انسان کی کیپیسٹی کتنی ہے. کہتے ہیں خلیفہ ہارون رشید یا خلیفہ عباسی دور میں ایک بادشاہ تھے جن کا نام خلیفہ ہارون رشید تھا. نام سب سنے, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, ہارون رشید خلیفہ. ان کے دربار میں ایک بہت بڑے اللہ والے عالم تھے جن کا نام تھا ابن السماک. اور اب یہ بھی جان لیں کہ ہارون رشید نہ صرف بادشاہ تھا, بلکہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے, خود اپنے آپ میں بہت بڑے عالم بھی تھے. لیکن میرے عزیز ساتھیوں, قدیم زمانے کے حکمرانوں کا ان کا انداز بڑا نرالا ہوا کرتا تھا. قدیم زمانے کے حکمرانوں کا, بادشاہوں کا, سلاطین کا انداز بڑا نرالا ہوا کرتا تھا. وہ علماء کی بڑی قدر کرتے تھے. ان کے دربار میں ہمیشہ علماء ہوا کرتے تھے, اور علماء سے ہمیشہ وہ نصیحت طلب کیا کرتے تھے, مشورے لیا کرتے تھے. بھلے وہ خود بھی عالم ہوتے, لیکن پھر بھی علماء سے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے. ابن سماک ایک مرتبہ, اب خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, سامنے ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ تھے, دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے. خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ ابن سماک سے کہا کہ ابن سماک, مجھے کچھ نصیحت کیجئے, آپ بہت بڑے عالم ہیں, اللہ والی ہیں, مجھے کچھ نصیحت کیجئے. خلیفہ ہارون رشید, اب بادشاہ کو کیا نصیحت کریں, وقت کا بادشاہ ہے. پھر بھی ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے آگے پیچھے دیکھا کہ کیا نصیحت کروں, کیا سمجھاؤں. اچانک دیکھا کہ بادشاہ کے سامنے ایک پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے, جس کو بادشاہ پینے کے لیے منگایا ہوا تھا. ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی گلاس کو دیکھا تو بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ, یہ جو پانی کا گلاس ہے آپ کے سامنے, پانی کا گلاس ہے, اگر آپ کو بڑی شدت کی پیاس لگ رہی ہے, بڑی شدید پیاس لگ رہی ہے, اور آپ کو پینے کے لیے کہیں پر بھی ایک گلاس پانی نہیں مل رہا ہے, پینے کے لیے کہیں پر بھی ایک گلاس پانی نہیں مل رہا ہے, تو آپ اس ایک گلاس پانی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کیا کریں گے؟ تو بادشاہ نے, خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ وہ اس ایک گلاس, یقیناً پانی انسان کی زندگی ہے, پانی انسان کی زندگی ہے, اور پانی کے بغیر انسان کا جینا مشکل ہی ناممکن ہے.
تو اس پانی، ایک گلاس پانی کو میں ضرور بضرور حاصل کروں گا، اگرچہ کہ اس گلاس پانی کو حاصل کرنے کے لیے مجھے میری آدھی سلطنت بھی دینا پڑے نا، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے گلاس پانی کو حاصل ضرور کروں گا اور لے کر کے پیوں گا۔ ابن سماک نے کہا اچھی بات ہے، لو ایک گلاس اٹھا کر کے دیا، کہا کہ گلاس میں پانی پیو۔ بادشاہ نے پانی پی لیا، بادشاہ نے پانی پی لیا۔ اس کے بعد ابن سماک نے کہا کہ خلیفہ بادشاہ سلامت، اب آپ نے جو پانی پیا ہے، دیکھو اگر یہ پانی نہ نکلے تو آپ کیا کریں گے؟ پانی اگر یہ نہ نکلے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک، ہم جو غذا کھاتے ہیں نا، ہم جو غذا کھاتے ہیں، ہم جو غذا پیتے ہیں، اس میں سے جو نفع بخش عنصر ہوتے ہیں نا، یہ نفع بخش عنصر خون بن جاتے ہیں، خون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ضائع والی چیزیں، جو بیکار کی چیزیں ہیں، فاضل چیزیں ہیں، فاضل چیزیں ہیں، وہ ہمارے پیشاب سے یا پھر بول و براز سے وغیرہ سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر مناؤ اس بات پر، اللہ کا احسان مانو اس بات پر کہ یہ فاضل چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جسم سے نکال دیتا ہے۔ کیا سسٹم اللہ نے بنایا، دیکھو جو نفع بخش چیزیں ہیں وہ خون بن رہا ہے، جو فاضل اور بیکار چیزیں ہیں وہ پیشاب سے بول و براز سے نکل کر کے چلے جاتے ہیں۔ کتنا بہترین سسٹم ہے اللہ کا، کتنا بہترین نظام ہے اللہ کا، سبحان اللہ۔ تو اس سسٹم پر اللہ کی قدر کرو، اللہ کی اس نعمت کی قدر کرو اور اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ الغرض ابن سماک نے بادشاہ سے کہا اگر یہ ایک گلاس پانی جو آپ نے پیا ہے اگر یہ نہ نکلے تو بادشاہ سلامت آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں علاج کراؤں گا، اگرچہ کہ علاج کرانے میں میری بقیہ آدھی سلطنت بھی اگر مجھے دینا پڑے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنا علاج ضرور کراؤں گا۔ تو ابن سماک نے کہا، گویا آج کی گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہوا کہ بادشاہ سلامت، آپ جس سلطنت کے مالک ہیں یا پھر آپ جس حکومت کے مالک ہیں، یہ ساری سلطنت کی حکومت جس کے آپ مالک ہیں، اس ساری حکومت اور سلطنت کی قیمت بس ایک گلاس پانی کی ہے، بس ایک گلاس پانی ہے۔ تو یہ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا ہے کہ تندرستی ایمان کے بعد، ہدایت کے بعد، حق کے بعد یہ سب سے عظیم نعمت ہے، مگر کیا کریں؟ مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہت سارے لوگ اس کی ناقدری کرتے ہیں۔ تندرستی میں ہمیں نماز یاد نہیں آتی، تندرستی میں ہمیں مسجد یاد نہیں آتی، تندرستی میں ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، تندرستی میں ہمیں غریب رشتہ دار، غریب دوست و احباب یاد نہیں آتے، تندرستی میں ہمیں کبھی اللہ کا دین یاد نہیں آتا۔ یہ کب یاد آتے ہیں؟ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں نا، جب بیمار ہوتے ہیں، جب مسجد بھی یاد آتی ہے، نماز بھی یاد آتی ہے، اللہ بھی یاد آتا ہے، غریب دوست بھی یاد آتے ہیں، غریب رشتہ دار بھی یاد آتے ہیں، اور اس وقت جا کر کے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے لیے اس نعمت صحت کی قدر کرو، اس نعمت صحت کا شکر ادا کرو اور اس نعمت صحت کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، یہ صحت عظیم نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ سگریٹ پی کر کے، گٹکا کھا کر کے، تمباکو کھا کر کے، رات بھر جاگ کر کے اپنی نیندوں کو جاگ کر کے اللہ کے لیے اپنی صحت کو تباہ مت کرو، اپنی صحت کو خراب مت کرو۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، جیسے چاہے میں اس کو استعمال کروں۔ نہیں، یہ جسم اللہ کا ہے، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نعمت صحت دیا ہے تو یہ نعمت عظیم نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرو، اس نعمت کا احترام کرو، اس نعمت کی شکر گزاری کرو۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کے تعلق سے اللہ کل تم سے سوال کرے گا، پھر تم سے سوال کرے گا۔ سگریٹ پر سگریٹ، گٹکے پر گٹکے، تمباکو پر تمباکو، رات پر جاگنا، جاگ کر کے انسان اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے، اپنے صحت کو تباہ کر رہا ہے، اپنے وقت کو تباہ کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یاد رکھو یہ صحت اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، اور اللہ کی بندگی میں اس صحت کو گزارنا ہے۔ اللہ کی تندرستی کے رہتے ہوئے خوب اللہ کی عبادت کرو۔ عبادتیں یہ رب کی بندگی بھی ہیں اور انسان کو روحانی اعتبار سے مضبوط کرتی ہیں۔ عبادتیں انسان کو روحانی اعتبار سے مضبوط کرتی ہیں، انسان کو جسمانی اعتبار سے مضبوط کرتے ہیں اور اس انسان کو ہر طریقے سے مضبوط کرتی ہیں۔ عبادتیں اللہ کے لیے اپنی صحت کو صحیح جگہ پر لگاؤ، صحیح طریقے پر لگاؤ اور صحیح جگہ پر لگا کر کے اس کا صحیح حق ادا کرو اور اس کی صحیح شکر گزاری کرو۔ تندرستی میں کی جانے والی عبادتیں اللہ کو بہت پسند ہے۔
ایک بیمار جو عبادت کرتا ہے اور ایک تندرست آدمی جو عبادت کرتا ہے نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تندرست آدمی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی صحت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحت اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو اللہ کے عبادت میں لگا کر کے اس کی حفاظت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسری نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بتایا ہے جس کی انسان بڑی ناقدری کرتا ہے وہ ہے الفراغ۔ الفراغ کے معنی کیا ہے؟ فارغ وقت۔ اللہ کی قسم، رب کی نعمتوں میں جس نعمت کی آج انسان سب سے زیادہ ناقدری کر رہا ہے نا، وہ نعمت وقت ہے۔ سب سے زیادہ جس چیز کو تباہ کر رہا ہے وہ نعمت وقت ہے۔ سب سے زیادہ جس چیز کو ضائع کر رہا ہے وہ نعمت وقت ہے۔ آپ نوجوانوں کو دیکھیں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں ہوٹلوں میں، گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں گلی نکروں پر، گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، ہاتھوں میں موبائل چل رہا ہے، ایک ہاتھ میں چائے کا گلاس ہے، ایک ہاتھ میں موبائل ہے، یا ایک ہاتھ میں سگریٹ ہے، یا ایک ہاتھ میں موبائل ہے، گھنٹوں بیٹھے ہیں۔ اور اللہ کی قسم اگر آئی پی ایل کا میچ ہو جائے یا پھر T20 کا میچ لگ جائے، پھر دیکھو ہوٹلوں کی حالت کیا رہتی ہے۔ پرسوں جو میچ چلا فائنل میچ میں ہمارے گراؤنڈ میں اس کو بڑی ٹی وی لگا کر کے بٹھایا گیا تھا، 99% اس میں صرف مسلمان نوجوان تھے، اس میں صرف مسلمان نوجوان 99% کون تھے؟ صرف مسلمان نوجوان ہیں۔ ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹلوں میں چائے کا دورہ چلتا ہے، چائے کا گپے مار رہے ہیں، بس گپ شپ مار رہے ہیں، وقت گزاری کر رہے ہیں۔ وہ 12 بج رہے ہیں، 1 بج رہے ہیں، 2 بج رہے ہیں، کوئی وقت کی اہمیت نہیں ہے، اپنے وقت کو ضائع کرتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکبر الہ آبادی نے اس نوجوان نسل کی حالت پر ماتم کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے جا کر ہسپتال میں۔ ہماری یہ حالت ہو چکی ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ وقت کی ناقدری کرتے ہیں نا، وقت بھی ان کی قدر نہیں کرتا۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب اس انسان کی قدر ختم ہو جائے گی اور اس کا وقت ختم ہو جائے گا۔ وقت کی قدر کرو، وقت کی قیمت کو سمجھو، وقت کو برباد نہ کرو، اس لیے کہ وقت کو برباد کرنا یہ عمر کو برباد کرنا ہے، وقت کو برباد کرنا یہ زندگی کو برباد کرنا ہے، اور یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کا ایک منٹ، ایک سیکنڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور کل روز قیامت اللہ کی عدالت میں یا آپ کی زندگی کے تعلق سے، یہ عمر کے تعلق سے، اس وقت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ ایسا نہیں کہ میرا وقت ہے، میری مرضی، میرا ٹائم ہے، میری مرضی نہیں چلے گی۔ یہ وقت اللہ کا ہے، یہ ٹائم اللہ کا ہے، یہ مرضی بھی اللہ کی ہی چلے گی، اور زندگی ہمیں گزارنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی ہے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ ایک بات یہاں پر بتانا چاہوں گا، دیکھو ہمارے نزدیک بھلے وقت کی اہمیت نہیں ہے، ہم بڑی ناقدرداں ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وقت کی بڑی قدر ہے، اللہ کے نزدیک وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب پاک کو اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن مجید میں سب سے زیادہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کی قسم کھایا ہے تو وہ وقت کی قسم کھایا ہے۔ سب سے زیادہ اگر اللہ نے کسی چیز کی قسم کھایا ہے تو وہ وقت کی قسم کھایا ہے۔ کتنے جگہ پر اللہ نے قسم کھایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی زمانے سے مراد وقت ہے، وقت کی قسم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، فجر سے پہلے کے وقت کی، فجر سے بعد کے وقت کی، فجر کے وقت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا۔ پھر اللہ نے کہا والشمس وضحاہا، والشمس وضحاہا، سورج اور چاند جس پر وقت مرتب ہوتا ہے، اللہ نے سورج کی قسم کھایا، چاند کی قسم کھایا، دن کی قسم کھایا، رات کی قسم کھایا، دن کے بعد رات کے چڑھنے کے وقت قسم کھایا۔ یہ سارے کے سارے وقت کے ساتھ متعین ہیں، وقت پر مرتب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے وقت کی۔ اسی لیے علماء اکرام کہتے ہیں، یہ بات بھی یاد رکھو، علماء اکرام لکھتے ہیں واللہ اذا اقسم بشیء من خلقہ، واللہ اذا اقسم بشیء من خلقہ دل ذلک علی اہمیتہ وعظمتہ۔ ایک بات جان لو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کسی چیز کی مخلوق میں سے کسی چیز کی قسم کھاتا ہے نا،
کسی چیز کی قسم کھایا، جیسے زمانے کی قسم کھایا ہے، وقت کی قسم کھایا ہے، فجر کی قسم کھایا ہے، سورج اور چاند کی قسم کھایا ہے، تو علماء لکھتے ہیں اگر اللہ اس کی مخلوق میں سے کسی چیز کی قسم کھائے تو سمجھ لو کہ وہ چیز اللہ کے نزدیک بڑی اہم ہے، بڑی عظمت والی ہے، بڑے مرتبے والی ہے اور بڑے مقام والی ہے، کوئی گھٹیا چیز نہیں ہے، بڑے مقام والی ہے، تب تو جا کر کے اللہ اس کی قسم کھا رہا۔ تو اللہ نے کتاب پاک میں وقت کی قسم کھایا، زمانے کی قسم کھایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ وقت بڑا اہم ہے، وقت بڑا قیمتی ہے، وقت اگر ایک مرتبہ ہاتھ سے چلا جائے نا پھر واپس نہیں آتا، پھر واپس نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں شعائر اسلام جو ہے نا وہ اسلام کے بڑی بڑی عبادتیں یہ ساری کی ساری وقت کے ساتھ اٹیچ ہیں، وقت کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ آپ دیکھیں مثال دیتا ہوں، ام العبادات یا راس العبادات، عبادتوں کی ماں جسے کہتے ہیں، راس العبادات، سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ نہیں، نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے وقت کے ساتھ متعین کیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نماز مومنین پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے، مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ نماز کے اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، انہی اوقات میں ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ زوال آفتاب کے بعد ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی 11 بجے 10 بجے 11 بجے مسجد میں آئے، اچھی طریقے سے وضو بنائے، سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ 4 رکعت فرض نماز پڑھ کر کے مسجد کے باہر نکل جائے تو اس کی نماز ہوگی، ظہر کی نماز ہوگی۔ 10 بجے 11 بجے بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ اس نے نماز ادا کیا تھا، اب اس کی نماز ہوگی؟ یقیناً نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ظہر کی نماز زوال کے بعد ہوتی ہے، زوال کے بعد ہوتی ہے۔ اہمیت تو سمجھو، اللہ نے نمازوں کو اس کے وقت کے ساتھ متعین کیا ہے۔ آپ نماز کو اس سے پہلے بھی نہیں پڑھ سکتے اور اس کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے، اس کے وقت پہ ہی آپ کو ادا کرنا ہے، اس کے وقت پر بھی ادا کرنا ہے۔ اور پھر اللہ نے حکم بھی دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کے وقت مقرر ہیں، انہی اوقات پہ تمہیں نماز ادا کرنا ہے، انہی اوقات۔ اور ایک بات بتاؤں، کوئی بھی عبادت اگر اس کے وقت کو ٹال کر کے ادا کی جائے تو پھر وہ عبادت نہیں کہلاتی، وہ عبادت ہی نہیں کہلاتی، وقت پر ہی ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے ایام متعین کیے ہیں، حج کا ایک ٹائم بنایا ہے، اسی ٹائم پر حج کو ادا کرنا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ الحج اشہر معلومات، حج کا ایک وقت ہے، انہی اوقات میں آپ کو حج ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی جا کر کے رمضان میں حج کر کے آئے تو اس کو حج مانا جائے گا؟ نہیں۔ کتنی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک وقت کی۔ رمضان فرض روزوں کے لیے رمضان کا وقت متعین ہے، رمضان کا انتظار کرنا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ جو میں رجب میں فرض روزے رکھ لوں گا، مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ جو شعائر اسلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شعائر اسلام کو بھی وقت کے ساتھ جوڑا ہے اور انہی وقت پر ہمیں اسے ادا کرنا ہے۔ اور ایک بات یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں جو وقت کی ناقدری کرتے ہیں، وقت کی ناقدری کرتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر غور کرنے کی ہے، بڑا افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ وقت کی میرے رب نے قسم کھائی ہے۔ وقت کے تعلق سے میرے اللہ کے نبی نے احادیث میں کئی جگہ پر تنبیہ فرمائی ہے، اور وقت جو شاعر اسلام سے مرتب ہے، اور روزانہ 5 نمازوں کے لیے وقت کی پابندی، روزانہ 5 وقت کی نمازیں، یہ ہمیں وقت کی اہمیت سکھاتی ہیں، وقت کی اہمیت سکھاتی ہیں 5 وقت کی نمازیں۔ لیکن اللہ گواہ ہے، اللہ معاف فرمائے، آج مسلمان سے زیادہ کوئی دوسری قوم نہیں ہے جو وقت کو اتنا ضائع کرتی ہے، کوئی قوم نہیں ہے مسلمان سے زیادہ۔ مسلمان سب سے زیادہ وقت کو ضائع کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور ایک بات یہاں پر بتانا چاہوں گا، آپ دیکھیں مسلمان زیادہ تر گیمز میں پڑے ہوئے ہیں، گیمز میں لگے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے گیم۔ گویا زندگی کا مطلب ہی لہو لعب ہو چکا ہے، زندگی کا مقصد ہی لہو لعب ہو چکا ہے، 24 گھنٹے گیم۔ نوجوان نسل ہماری 24 گھنٹے گیمز میں پڑے ہوئے ہیں، وقت کی خرابی، وقت کی گزاری۔ آپ کو بتانا چاہوں گا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا نا، جہنم سے چیخیں آئیں گی۔ ظاہری بات ہے، جب لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے، تپ رہے ہوں گے، آگ میں ان کو جلایا جا رہا ہوگا، تپایا جا رہا ہوگا، وہ چیخیں گے، چلائیں گے،
دھاڑے مار مار کر اللہ کے سامنے رو کر کے چیختے چلاتے ہوئے اللہ سے کہیں گے. کیا آواز آئے گی پتا ہے؟ جہنم سے جو آواز آتی ہے نا وہ کیا آوازیں آئیں گی؟ جہنمی کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر کے اندر سورہ فاطر میں فرماتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا. جہنم میں روئیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے، اللہ سے مطالبہ کریں گے، اللہ بس ہمیں عطا فرما. کیا مانگیں گے اللہ سے؟ اللہ سے کیا مانگیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے اللہ بس تھوڑا سا وقت دے دے. اللہ کچھ نہیں چاہیے، پیسہ نہیں، دولت نہیں، عیش و آرامی نہیں، بس کیا چاہیے؟ نعمل صالحا. اللہ وقت دے دے، اللہ تھوڑا سا وقت عطا فرما، تھوڑی سی مہلت عطا فرما، تھوڑا سا ٹائم دے دے اللہ. نعمل صالحا، دنیا میں جاؤں گا اور اچھے اعمال کر کر کے آؤں گا، دنیا میں جاؤں گا اور اچھے اعمال کر کے آؤں گا. اللہ جواب دیتا. کیا جواب دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں سے کہے گا کہ ہم نے تمہیں عمر عطا کیا تھا، ہم نے تمہیں زندگی عطا کیا تھا، ہم نے تمہیں پورے کا پورا وقت عطا کیا تھا، پورا وقت عطا کیا تھا، لیکن تم نے اپنے وقت کو ضائع کیا، اپنے وقت کو تباہ کیا. تم نے اپنے وقت کو ہوٹلوں میں تباہ کیا، گلی نکڑوں پر تباہ کیا. تم نے تمہارے وقت کو دوستوں کے ساتھ عیاشی میں تباہ کیا. تم نے تمہارے وقت کو کیسے اللہ سارا گنائے گا. اور اس کے بعد اللہ کہے گا نصیحت حاصل کرنے والوں نے نصیحت حاصل کیا اور وقت کی قدر جانا، وقت کی اہمیت کو جان کر کے انہوں نے وقت کو صحیح استعمال کیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے. نوجوانوں، اللہ کے لیے وقت کی قدر کرو، وقت کی قدر کرو، وقت کی اہمیت کو سمجھو. اور ایک بات یہاں پر بتانا چاہوں گا، دیکھو ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں. دو باتیں بتا کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ سے ہم بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑی بڑی مانگتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا بھی وقت متعین کیا. دعا کی قبولیت کے بھی وقت متعین ہے. اسی وقت پر دعا، اگر آپ دعا کریں گے آپ کی دعا قبول ہوگی. آپ کی دعا، تہجد کا وقت قبولیت کا وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت قبولیت کا وقت ہے، فرض نماز کے فوراً بعد دعا کریں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. بارش نازل ہو رہا ہے، آپ اس وقت میں نماز ادا کریں، نفل نماز پڑھ اللہ سے دعا کریں، اللہ دعا قبول فرمائے گا. زمزم آپ پی رہے ہیں، دعا کریں، اللہ دعا قبول فرمائے گا. اور ایک چھوٹی حدیث یہاں پر بتانا چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز ادا کر رہے ہیں، امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، فرض نماز میں ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، اتحیات میں پہنچے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں نا، اتحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو اذکار، جو دعائیں اللہ کے نبی نے سکھلائی ہیں اس کو پڑھتے ہیں. آپ کی دعائیں ختم ہو گئی، لیکن امام صاحب کی دعائیں چل رہی ہیں. امام صاحب کی نماز ابھی ختم نہیں ہوئی، امام صاحب کی دعائیں ابھی ختم نہیں ہوئی، آپ کی دعائیں ختم ہو گئی ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو آدھا منٹ ملتا ہے نا، آدھا منٹ ملتا ہے، 1 منٹ ملتا ہے، 2 منٹ جو ملتے ہیں، دیکھو اس وقت میں آپ کی نماز، آپ کی دعائیں ختم ہو چکی ہیں، لیکن امام صاحب کی دعا ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی سلام نہیں پھیرا گیا ہے. 1 منٹ کا ٹائم ہے، آدھا منٹ کا ٹائم ہے، 2 منٹ کا ٹائم ہے. اس وقت کو غنیمت جانو، یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنو، حدیث سنو. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ سلام پھیرنے سے پہلے جو ٹائم ہے نا، یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. سلام پھیرنے سے پہلے یہ جو ٹائم ہے، یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. اس میں کوئی بھی اچھی دعا مانگو، 1 منٹ میں، آدھے منٹ میں، آدھا منٹ آپ کے پاس ہوتا ہے، 1 منٹ آپ اس میں کوئی اچھی دعا مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ فوراً دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَتَخَيَّرْ مَعْشِيت، کوئی ایک اچھی دعا، امپورٹنٹ دعا جو آپ کے لیے ضروری ہے، اسی وقت میں آدھے منٹ میں آپ مانگ سکتے ہیں، فوراً مانگ لو، اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یوافقہ عبد مسلم الا اتاہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جمعہ کے دن کا وقت، یہ جمعہ کا دن کا وقت بڑا قیمتی دن ہے، یہ بڑا اہمیت والا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن میں، پورے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی میں مانگی جانے والی ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے، ہر مانگی ہوئی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا یخللها بیدی، اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ وقت بڑا مختصر ہے،
ایسے بتائے اللہ کے نبی. یہ وقت بڑا مختصر ہے, اس مختصر سے وقت میں فوراً دعا کر لو, اللہ دعا قبول کرتا ہے. اہل علم نے فرمایا ہے یہ وقت امام کے منبر پر کھڑے ہونے سے لے کر کے نماز کے ختم ہونے تک کا وقت ہے, اس میں دعا کرو اللہ قبول کرے گا. اور پھر بعض اہل علم نے کہا عصر کے بعد کا جو وقت ہے نا, یہ دعا کی, جمعہ کے دن یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. البتہ بتانا مقصد یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا بھی اللہ کے نزدیک وقت متعین ہے. اللہ کے نزدیک کتنے وقت کی اہمیت ہے. اور ایک بات یہاں پر بتاؤں نا کہ توبہ کے لیے بھی وقت متعین ہے, توبہ کے لیے بھی وقت متعین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقت سے تو پہلے توبہ کریں گے توبہ قبول ہوگی, وقت گزرنے کے بعد توبہ کریں گے توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. وقت گزرنے کے بعد توبہ کریں گے پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. فرعون نے توبہ کیا کہ نہیں کیا؟ جی فرعون ایمان لایا تھا کہ نہیں لایا تھا؟ لایا تھا نہیں لایا تھا؟ پتا ہے آپ کو فرعون توبہ کیا نہیں کیا؟ توبہ قبول بھی اس کی. میں نہیں کہتا, رب کا کلام کہتا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 90 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. فرعون نے کہا کہ اللہ موت کو سامنے دیکھا, اب پتا چل گیا کہ سمندر میں غرق ہونے والا ہوں, یہ موجیں مجھے لے کر کے ڈوبا دینے والی ہے. موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھا, فوراً اس نے کہا آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں, میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس رب پر بنو اسرائیل نے ایمان لایا تھا. وانا من المسلمین, میں مسلمان ہوں, میں توبہ کرتا ہوں. اللہ نے جواب دیا, اللہ نے اس کا جواب دیا. فرعون جیسے ایمان لایا, اللہ سے توبہ کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے آلآن, کیا کہتے ہیں آلآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین. آلآن, اب یاد آ رہا. اللہ کیا بول رہا ہے فرعون سے؟ جواب دے رہا ہے فرعون آلآن, اب یاد آ رہا اللہ تیرے کو, اب یاد آ رہا دعا تیرے کو, اب یاد آ رہی توبہ تیرے کو. وقد عصیت, زندگی بھر تو نافرمانی کرتا رہا, زندگی بھر تو لوگوں میں فساد مچاتا رہا, زندگی بھر تو مومنوں کو قتل کرتا رہا. آن, اب یاد آ رہا تیرے کو توبہ. اللہ کہتا ہے اب توبہ قبول نہیں ہوگی. کیا کہتا ہے؟ توبہ بھی وقت سے پہلے کریں گے قبول ہوگی, نہیں تو نہیں. وقت کی کتنی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک. اور ایک بات یہاں پر بتاؤں میرے عزیز ساتھیوں, تو ایسے وقت میں توبہ کرنا ہے. اگر زندگی کی جب تک امید ہو نا, زندگی کی جب تک امید ہو توبہ کر لو, توبہ قبول ہو جائے گی. جب زندگی کی امید ختم ہو جائے گی آپ توبہ کریں گے پھر آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی. باقی اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک گر گر کی آواز نہیں آتی, نہیں, آپ کسی سکرات کے عالم میں گئے ہوئے کسی آدمی کو دیکھو, اس کی گلے سے آواز نکلتی ہے گر گر گر. اللہ کے نبی نے فرمایا ما لم یغرغر, غرغرہ جب تک نہیں ہوتا تب تک ٹائم ہے توبہ کے لیے. جیسے یہ گر 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 آواز بند ہو گئی پھر آپ کی توبہ قبول نہیں ہے, پھر آپ کی توبہ قبول نہیں ہے. اور ایک بات آخر میں نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہوں گا, نوجوانوں کے تعلق سے خاص طور پر آج نوجوان کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ میرا ٹائم خراب چل رہا ہے. کیا بولتے ہیں نوجوان؟ میرا ٹائم خراب چل رہا ہے. آج کے بعد کبھی بھی یہ لفظ مت بولو, آج کے بعد کبھی بھی یہ لفظ مت بولو. دین اسلام میں ٹائم کبھی بھی کسی کا بھی خراب نہیں ہوتا. یاد رکھو یہ بات. آج بولتے ہیں نا نوجوان کہ میرا ٹائم خراب چل رہا ہے, میرا بھی ٹائم اچھا آئے گا, میں بھی بتاؤں گا. نہیں نہیں نہیں, یہ لفظ کبھی نہیں بولنا میرے بھائیوں, یہ لفظ کبھی نہیں بولنا. دین اسلام میں ٹائم کسی کا بھی خراب نہیں چلتا, کسی کا بھی خراب نہیں چلتا دین اسلام کے اندر. تم اگر خراب ہو تو تمہارا ٹائم خراب ہے, تم اگر خراب ہو تو تمہارا ٹائم خراب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لا تسبوا الدہر, لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر. زمانے کو گالی مت دو, ٹائم کو گالی مت دو, ٹائم کو خراب مت بولو. کیا بول رہا ہے اللہ؟ ٹائم کو یہ مت بولو کہ میرا ٹائم خراب چل رہا ہے. تم خراب ہو, تم بے نمازی ہو, تم فجر کی نماز کو چھوڑتے ہو, تم حرام کھاتے ہو, تم سود کھاتے ہو, تم رشوتیں کھاتے ہو. تم اگر خراب ہو تو تمہارا ٹائم خراب ہے. یاد رکھو یہ بات, تم اگر خراب ہو تو پھر تمہارا ٹائم خراب ہے, ورنہ کوئی ٹائم خراب نہیں ہوتا, کوئی وقت خراب نہیں ہوتا. تم سدھر جاؤ تمہارا وقت سدھر جائے گا, تم سدھر جاؤ تمہارا وقت سدھر جائے گا. اور آخر میں ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. یاد کر لو یہ حدیث کو, اس حدیث کو یاد کر لو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا اغتنم قبل خمس, خمسن قبل خمسن. پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو. ایک مرتبہ چلی گئی نا
پھر یہ واپس نہیں آئیں گے. یہ نبی کی حدیث ہے, یہ نبی کے الفاظ ہیں, میرے نبی کے کلمات ہیں, میرے نبی کے جملے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ ایک مرتبہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے نا پھر واپس نہیں آئیں گے 5 چیزیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز اللہ کے نبی نے نوجوانوں سے کہا, نوجوانی کے تعلق سے کہا شبابک قبل حرمک, یہ جوانی اگر چلے جائے تو پھر واپس نہیں آئے گی. جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے, جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. وصحتک قبل موتک وصحتک قبل سقمک, اللہ کے نبی نے فرمایا صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے. ایک مرتبہ بیمار پڑ کر بستر پر پڑ جاؤ گے پھر صحت واپس آنے والی نہیں, سیدھے موت کے ہی کھاٹ اٹھانا پڑے گا. صحت کو غنیمت جانو, اللہ نے صحت دیا ہے, اس صحت میں اللہ, یہ صحت اللہ کے لیے استعمال کرو, دنیا کے لیے استعمال کرو, آخرت کے لیے استعمال کرو, اپنی زندگی بنا لو صحت کے رہتے ہوئے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, اللہ نے مالداری دیا ہے, کچھ پیسہ دیا ہے, دولت دیا ہے, مستغنی کیا ہے, اللہ اتنا عطا کر رہا ہے کہ تم خوشحال زندگی بسر کر رہے ہو, کسی کے محتاج نہیں ہو, کسی کے تلوے چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, اب اللہ نے مجھے خوش رکھا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, فقیری آنے سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو. ایک مرتبہ دولت پیسہ چلا گیا ہاتھ سے پھر دوبارہ آنے والا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, فارغ وقت ہے آپ کے پاس, اس کو غنیمت جانو, اس میں عبادتیں کرو, قرآن پڑھو, اللہ کا ذکر اذکار کرو, دنیا میں کچھ کمانے کے بارے میں سوچو, آخرت بنانے کے بارے میں سوچو, جنت کو جب بھی فارغ وقت ملا ہے نا اس کو فضول میں خرچ مت کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا فراغ کا قبل شغلک, شغل کام یعنی بزی ہونے سے پہلے فارغ وقت کو غنیمت جان لو. آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں وحیاتک قبل موتک, موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان. موت آ گئی نا, موت کو سامنے دیکھ کر کے بندہ اللہ سے کہے گا اللہ تھوڑا وقت دے دے, اللہ تھوڑا ٹائم دے دے, نہیں دے گا, اللہ نہیں دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کو غنیمت جانو. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ ہم تمام کو اللہ کی ہر نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, خصوصاً نعمت صحت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نعمت وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, وقت کو صحیح استعمال کر کے دنیا میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس مجلس میں جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اس مجلس میں جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. امت میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ اس مجلس میں جو مقروض ہیں, قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اللہ تو ان کے قرضوں کا انتظام فرما دے, اللہ تو ان کے قرضوں کا بوجھ ان کے سروں سے ہٹا دے. اے اللہ اس مجلس میں امت میں جو لڑکے لڑکیاں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں اللہ تو ان کے شادیوں کا انتظام فرما دے, اللہ ان کے نصیب کا جوڑا تو انہیں عطا فرما, اللہ ان کے نصیب کا جوڑا انہیں عطا فرما. اللہ ماں باپ پریشان ہیں, ماں باپ کی اس عظیم پریشانی کو تو دور فرما دے, ماں باپ کی اس بڑی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا کر کے دنیا میں رکھ, جب تک دنیا میں رکھ اللہ اسلام کی حالت پر زندہ رکھ. موت بھی عطا فرما تو اللہ کلمہ سے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم.